اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ میں آپ لوگوں کی اسلامیت کی ٹیچر مس لبنہ، میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول سے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہماری پڑھائی کا بہت زیادہ حرج ہوا ہے کہ کبھی ہم اسکول آئے ہیں، کبھی نہیں آئے ہیں، کبھی ہم نے آن لائن پڑھا ہے، کبھی ہم نے فزیکل پڑھا ہے۔ تو اس میں کافی حد تک بچے ڈسٹرب بھی رہے ہیں، کچھ کام کرا ہے بچوں نے، کچھ نہیں کرا۔ بس آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جلدی سے اس وبا کو ختم کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بچوں کی جلدی سننے والا ہے، تو آپ لوگ بس دعا کریں، دعا میں یاد رکھیں۔ تو بیٹا آپ لوگوں کو جیسا پتہ ہے کہ ماہ نومبر ختم ہو گیا ہے، منتھ آف نومبر کا کام سارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو وہ بچے جنہوں نے ابھی تک نومبر کو ٹچ بھی نہیں کرا یا ان کا ایک آدھ چیپٹر مس ہو گیا ہے، تو کائنڈلی وہ ہمارے یوٹیوب کے پیج کو سبسکرائب کریں۔ میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول کے نام سے ہے، وہاں پہ جا کے آپ لوگ کلاس 4 کی اسلامیت دیکھیں گے تو آپ کو سٹارٹنگ سے لے کے نومبر تک کی تمام ویڈیوز مل جائیں گی۔ اب ہم آتے ہیں اس کے بعد ماہ دسمبر، یعنی کہ دسمبر کے چیپٹر کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تو دسمبر میں آپ لوگوں کا ایک ہی چیپٹر ہے جس کا نام ہے، سبق کا نام ہے اذان، ٹھیک ہے؟ اذان چیپٹر ہے آپ لوگوں کا۔ آج ہم اس ویڈیو میں اذان سے ریلیٹڈ چیپٹر پڑھیں گے، اس کی تمام مشق آپ کو بتائی جائیں گی، کروائی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ کائنڈلی اس کو غور سے سنیے گا اور تمام کام اپنی کاپی میں کر لیجیے گا۔ تو چیپٹر ہے آپ لوگوں کا، ان کے سبق ہے اذان، اس کے آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائے جائیں گے، سوال جواب بتائے جائیں گے، کتاب کی جتنی مشق ہیں 1 2 3 جو بھی ہیں وہ بتائی جائیں گی، اور تھوڑا ہٹ کے یعنی کہ چیپٹر سے ریلیٹڈ نہیں ہیں سپاروں کے نام، جیسے کہ آپ لوگ اسماء الحسنی کرتے ہو اسی طرح سے آپ لوگ کے سپاروں کے نام ہیں، آپ کو وہ لاسٹ میں لازمی اپنی کاپی میں کرنے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی اسلامیت کی کتاب ہے، اسلامیت ہماری سب سے پیاری چوتھی جماعت کے لیے، یہ کلاس 4 کی اسلامیت کی بک ہے۔ اس بک میں آپ کو چیپٹر مل جائے گا، چیپٹر اذان۔ تو آئیے ہم اس چیپٹر کو پڑھتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ اس چیپٹر میں ہمارے لیے کیا بیسک پوائنٹس ہیں، ہمیں اذان کے بارے میں کس طرح کی تلقین کی گئی ہے، بتایا گیا ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا چیپٹر۔ اس سے پہلے میں کوشش یہی کروں گی کہ آپ لوگ میرے ساتھ اس چیپٹر کو، اس کی ریڈنگ کو لازمی کریں، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے خیال رکھیے گا کہ جن بچوں کی ریڈنگ اچھی نہیں ہے وہ میرے ساتھ کریں تاکہ ان کی ریڈنگ تھوڑی اچھی ہو جائے، یا جن کو پڑھنے میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے وہ میرے ساتھ پڑھیں تاکہ ان کی ساری پرابلم ختم ہو جائے۔ تو آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اذان، مقصد ہے اس چیپٹر کا اذان کا تعارف اور اس کی تاریخ بتانا، یعنی کہ اذان کا آپ کو تعارف بتایا جائے گا کہ اذان کیا ہے اور اس کے بارے میں تھوڑا مختصر ڈیفائن کیا جائے گا۔ تو آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ اذان کے معنی خبر دینا یا اعلان کرنا ہے۔ فرض نمازوں کے لیے اذان دینا سنت ہے، یعنی کہ اس میں بتا رہے ہیں کہ نماز کو با جماعت ادا کرنے کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ اذان کے معنی ہوتے ہیں خبر دینا یا اعلان کرنا۔ فرض نمازوں کے لیے اذان دینا سنت ہے، جیسے کہ ہم نماز فجر پڑھتے ہیں، نماز ظہر پڑھتے ہیں، نماز عصر پڑھتے ہیں، نماز مغرب پڑھتے ہیں، نماز عشاء پڑھتے ہیں۔ ہم یہ 5 نمازیں دن بھر پڑھتے ہیں، لیکن ہم نماز ایسے تو نہیں پڑھتے، مسجد سے آواز آتی ہے یعنی کہ اذان ہوتی ہے، اس کے بعد ہم نماز با جماعت اس نماز کو ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس اذان کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو اس لیے اذان کے معنی ہوتے ہیں کہ خبر دینا یا پھر اعلان کرنا، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہاں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو اب ہم اپنی نماز کی جانب بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب آگے ہے اذان کیسے شروع ہوئی، تو ہم اس کا تھوڑا بتائیں گے کہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جب نماز کا وقت آتا، لوگ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ نماز کے لیے کوئی علامت ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے تمام اہل محلہ بیک وقت
سہولت کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو جایا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب مسلمانوں سے کہا کہ وہ کوئی طریقہ بتائیں۔ سب نے مختلف رائے دی۔ کسی نے کہا کہ ناقوس بجا دیا کریں کہ لوگ اس کی آواز سن کر جمع ہو جایا کریں۔ کسی نے کہا کسی بلند جگہ پر آنکھ سلکا دیا کریں کہ لوگ اس کو دیکھ کر جمع ہو جایا کریں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام طریقوں کو مشرکوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جانے کی وجہ سے ناپسند فرمایا۔ یعنی کہ اذان شروع کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ جب مدینہ ہجرت کرنے کے بعد نماز کا وقت آتا تھا تو لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو کر نماز کو ادا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر اس طرح جب یہ تھوڑا وقت گزرتا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ نماز کے لیے کوئی ایسی علامت ہو جانی چاہیے کہ جسے دیکھ کر یا سن کر لوگ مسجد کی طرف بڑھیں اور اپنی نماز ادا کریں۔ اس سلسلے میں انہوں نے تمام لوگوں سے، ان کے جو مسلمان تھے ان سب سے ان کی رائے پوچھی کہ آپ لوگ کوئی مشورہ دیں، تو سب نے اپنی مختلف رائے دی۔ کسی نے کہا کہ باجا بجا دیا جائے، تو کسی نے یہ کہا کہ کسی جگہ پر آگ لگا دی جائے، جب وہ آگ کے شعلے ابھریں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہاں نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، تو وہ مسجد کی طرف بڑھ جائیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام طریقوں کو ناپسند فرمایا، مطلب انہیں یہ طریقہ سمجھ نہیں آیا۔ مجلس برخاست ہو گئی اور کوئی بات طے نہ ہوئی۔ اسی اثنا میں عبداللہ بن زید نے یہ خواب دیکھا کہ ایک سبز پوش شخص ناقوس ہاتھ میں لیے ہوئے میری طرف سے گزر رہا ہے۔ میں نے دریافت کیا، اس ناقوس کو فروخت کرو گے؟ اس سبز پوش نے کہا، آپ اس کو خرید کر کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ اس کو بجا کر نماز کے لیے بلایا کریں گے۔ سبز پوش نے کہا، میں آپ کو اس سے بہتر اور عمدہ تدبیر نہ بتلاؤں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور بتلائیں۔ اس شخص نے کہا، اس طرح کہوں۔ یعنی کہ جب مجلس ختم ہوئی اور کوئی بات طے نہیں ہوئی، اتنے میں عبداللہ بن زید نے ایک خواب دیکھا کہ ایک سبز پوش شخص ہے جس کے ہاتھ میں ایک باجا ہے جو کہ ان کی طرف سے گزر رہا ہے۔ تو اس پہ عبداللہ بن زید نے کہا کہ کیا یہ باجا تم مجھے بیچو گے؟ تو اس سبز پوش نے کہا کہ آپ اس کو خرید کر کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا، میں اس کو بجا کر لوگوں کو نماز کی طرف بلاؤں گا۔ تو اس سبز پوش نے کہا کہ میں آپ کو ایک اس سے بہتر اور عمدہ تدبیر کیوں نہ بتاؤں؟ تو عبداللہ بن زید نے کہا کہ ہاں تم بتاؤ۔ تو اس شخص نے کیا کہا، آئیے اب وہ دیکھتے ہیں۔ اس شخص نے کہا، اچھی پوری نماز ہے یہاں پہ، میں اس کو جو ہے اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں، آپ لوگ ذرا غور سے سنیں۔ ترجمہ یعنی کہ اس سبز پوش نے کیا کہا۔ ترجمے میں اس سے کہا آواز دے کے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ دوسری لائن پہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب تیسری لائن پہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر چوتھی لائن پہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر پانچویں لائن پہ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ پھر چھٹی لائن پہ، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ پھر ساتویں لائن پہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی کہ اس سبز پوش نے اپنا باجا دینے سے بہتر ایک تدبیر یہ بتائی کہ آپ اس طرح سے اونچی آواز میں سب کو جمع کریں۔ جب صبح ہوئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ خواب سنایا۔ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ خواب سچا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ حضرت بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الفاظ سکھا دیں۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو ہم آج اذان میں سنتے ہیں۔ یعنی کہ جب عبداللہ بن زید کو جب یہ پورا خواب نظر آیا، انہوں نے سبز پوش ایک شخص کو دیکھا جو کہ انہیں پوری اسی طرح سے اذان دے رہا تھا، جبکہ وہ ان سے باجا مانگ رہے تھے کہ تم مجھے اپنا باجا دے دو تاکہ میں لوگوں کو نماز کے لیے بلا سکوں۔ تو اس شخص نے یعنی کہ اس سبز پوش نے جو ہے ان کو ایک تدبیر بتائی کہ آپ اس طرح سے کریں۔ تو جب وہ صبح اٹھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنا پورا خواب ان کو سنایا۔ تو ہمارے پیارے نبی نے ان کو کہا کہ آپ کا خواب سچا ہے،
آپ جو ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الفاظ سکھا دوں، اور یہ وہی الفاظ ہیں جو آج ہم اپنی اذان میں سنتے ہیں۔ اذان دینے کا طریقہ کیا تھا؟ دونوں کانوں میں شہادت کی دونوں انگلیاں دے کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر بلند آواز سے اذان پڑھی جاتی ہے۔ حی علی الصلاۃ کے وقت داہنی طرف کو اور حی علی الفلاح کے وقت بائیں کی طرف منہ پھیر لیتے ہیں۔ صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم یعنی نماز نیند سے بہتر ہے 2 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ اذان کے بعد کی دعا، جب اذان کی آواز سنیں تو جو مؤذن کہتا جائے وہی کہیں، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہیں، اور اذان ختم ہونے کے بعد درود شریف پڑھ کر یہ پڑھیں اللہم اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتی ہوں یہاں پہ۔ اے اللہ، اس پوری پکار کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما جو جنت کا ایک درجہ ہے، اور ان کو فضیلت عطا فرما اور ان کو مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، بے شک تو وعدے خلافی نہیں کرتا۔ یہ پوری اذان کا ان کی طریقہ ہے۔ کائنڈلی آپ کو وہ چیپٹر امید کرتی ہوں کہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اذان کسے کہتے ہیں اور اذان کی تاریخ کیا ہے، کس طرح سے اس کو بتایا گیا، کس طرح سے اس کو بولا گیا اور کہا گیا، یہ الفاظ کس طرح سے جو ہے حضرت بلال کو یاد کروائے گئے۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں اپنے کام کی طرف، مشکل الفاظ کی طرف اب ہم بڑھتے ہیں اپنے۔ تو آپ کو سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ آپ نے نمبرنگ کر لینی ہے کاپی پہ، اس کے بعد لائنس ڈرا ہوں گی، دین ہم لوگ ٹائٹل بنائیں گے ماہ دسمبر کا آپ کے پاس ایک ہی چیپٹر ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگ ٹائٹل پیج بنا دو گے ماہ دسمبر کا، اس کے بعد آپ نیا ٹائٹل پیج بناؤ گے اذان کا جو کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، اس کے بعد آپ اپنا کام کرنا اسٹارٹ کر دو گے۔ تو آپ کے سب سے پہلے کام میں ہے مشکل الفاظ جو کہ 2 ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ ایک لائن چھوڑ کے بھی لکھو گے تو بہت اچھا ہے تاکہ نیٹ اینڈ کلین کام ہو۔ اور بیسک رائٹنگ کے لیے تو بہت یہ ضروری یہ ہے کہ آپ لوگ جو بچے جن کی رائٹنگ تھوڑی بہت خراب ہے یا بہت ملا کے لکھتے ہیں تو کائنڈلی وہ ڈیلی جو ہے 1 پیج اپنی رائٹنگ لازمی کریں، امپروو ہوگی آپ کی رائٹنگ گھر بیٹھے بیٹھے۔ اور جن کی رائٹنگ اچھی ہے وہ بھی اپنی رائٹنگ پہ کنسنٹریٹ کریں تاکہ ان کی رائٹنگ خراب نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور طریقہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگوں نے اپنے کام کے ساتھ ساتھ لازمی یہ کرنا ہے کہ جو کام آپ لوگ کاپی میں کر رہے ہو وہ اس کو ہاتھوں ہاتھ یاد کرتے جاؤ، کیونکہ اب آپ لوگ کے فائنل ایگزامس ہوں گے۔ تو مجھے پتہ ہے یہ ایئر جو ہے آپ لوگ کا کافی جو ہے بہت مطلب اس میں آپ لوگوں نے اسٹرگل کرنی ہے، بہت زیادہ جو ہے آگے بڑھنا ہے، تو آپ لوگ لکھتے جاؤ اور ہاتھ کے ہاتھ یاد کرتے جاؤ تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو آئیے ہم مشکل الفاظ کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا ہے مشابہت یعنی مطابقت، یعنی کہ اس کے طریقے سے ملنا جلنا۔ دوسرا ہے مقام محمود یعنی پسندیدہ جگہ۔ پہلا ہے مشابہت یعنی مطابقت، دوسرا ہے مقام محمود یعنی پسندیدہ جگہ، یعنی جو آپ کی جگہ پسندیدہ ہو اسے مقام محمود کہتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے سوال جواب کی طرف، ٹھیک ہے۔ اس کے 1 2 3 4 سوال ہیں اس کے، اب سوال جواب آپ نے سارے اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ سوال جواب ہیں اس کے، نمبر 1 ہے اذان کب دی جاتی ہے؟ آپ اس کا جواب لکھو گے نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ بہت آسان سا سوال ہے، اس کو میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں۔ اذان کب دی جاتی ہے؟ آپ اس کا جواب لکھو گے نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ دوسرا سوال ہے اذان کے کیا معنی ہیں؟ تو اب جواب میں لکھو گے اذان کے معنی ہیں خبر دینا یا اعلان کرنا، ٹھیک ہے۔ اذان کے کیا معنی ہیں؟ تو اس کا جواب آپ لکھو گے اذان کے معنی ہیں خبر دینا یا اعلان کرنا۔
اسی طرح سے تیسرا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا حکم دیا؟ اس کا جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا کہ اذان کے الفاظ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا حکم دیا؟ اس کا جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا کہ اذان کے الفاظ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھا دیں۔ چوتھا سوال ہے، اذان دینے کا طریقہ لکھیں۔ اذان دینے کا طریقہ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جواب ہے اس کا، دونوں کانوں میں شہادت کی دونوں انگلیاں دے کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر بلند آواز سے اذان پڑھی جاتی ہے۔ حی علی الصلاۃ کے وقت داہنی طرف کو اور حی علی الفلاح کے وقت بائیں کی طرف منہ پھیر لیتے ہیں۔ اذان دینے کا طریقہ لکھیں۔ اس میں اذان دینے کا طریقہ لکھنا ہے آپ نے، یعنی جواب ہے اس کا، دونوں کانوں میں شہادت کی دونوں انگلیاں دے کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر بلند آواز سے اذان پڑھی جاتی ہے۔ حی علی الصلاۃ کے وقت داہنی طرف اور حی علی الفلاح کے وقت بائیں کی طرف منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ سوال جواب پہ ایک بار اور پڑھ دیتی ہوں، آپ لوگ سن لیجئے۔ اذان کب دی جاتی ہے؟ جواب ہے، نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ اذان کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے، اذان کے معنی ہیں خبر دینا یا اعلان کرنا۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید کو کیا حکم دیا؟ جواب آپ لکھو گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا کہ اذان کے الفاظ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھا دیں۔ چوتھا سوال ہے، اذان دینے کا طریقہ لکھیں۔ جواب میں آپ لوگ لکھو گے، دونوں کانوں میں شہادت کی دونوں انگلیاں دے کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر بلند آواز سے اذان پڑھی جاتی ہے۔ حی علی الصلاۃ کے وقت داہنی طرف کو اور حی علی الفلاح کے وقت بائیں کی طرف منہ پھیر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو لفظ مشکل الفاظ کے معنی بتا دیے گئے ہیں، سوال جواب بتا دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 مشکل الفاظ کے معنی ہیں، 4 سوال جواب ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنی خالی جگہ کی طرف۔ یہ بھی آپ لوگوں نے کاپی میں ڈن کرنی ہے، نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ میں آپ نے اس کا کام کرنا ہے۔ اچھا جی، پہلا ہے، اللہ کے سوا کوئی ڈیش نہیں۔ سب کو پتہ ہے کوئی معبود نہیں، کیونکہ ہم اسی کی ہی عبادت کرتے ہیں اور بے شک ہمیں اس کی ہی طرف دوبارہ لوٹنا ہے۔ دوسری میں آپ لوگ لکھو گے، میں گواہی دیتا ہوں کہ ڈیش اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں آپ لکھ دو گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے، ڈیش نیند سے بہتر ہے، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے۔ اکثر لوگ فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ اذان نیند آ رہی ہے، صبح جلدی اٹھنا ہے، کون پڑھے کیا، لیکن اس میں جو ہے آپ کو فجر کی اذان میں ایک لائن اور ایڈ کر دی گئی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، یعنی کہ کامیابی کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، کیونکہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ لاسٹ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ڈیش اسلام کی بڑی نشانی ہے، یعنی کہ اذان اسلام کی بڑی نشانی ہے، کیونکہ اذان دی جاتی ہے تو ہم نماز کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بار اس کو میں اور پڑھ دیتی ہوں، اللہ کے سوا کوئی ڈیش نہیں، اس میں آ جائے گا معبود نہیں، یہ بھی آپ کو کاپی میں کرنا ہے بیٹا۔ اس کے بعد میں گواہی دیتا ہوں کہ ڈیش اللہ کے رسول ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ڈیش نیند سے بہتر ہیں، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ڈیش اسلام کی بڑی نشانی ہے، یعنی اذان اسلام کی بڑی نشانی۔ اس کے بعد ہمارا لاسٹ ہے سپاروں کے نام۔ آپ کا وہ چیپٹر خالی جگہ تک ختم ہو گیا ہے، پورا ڈن ہو گیا ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس چیپٹر کو پورا اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ تمام کام آپ لوگوں نے اسی سیکوینس سے کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے جو ہے
ہاتھ کے ہاتھ اپنا ماہ دسمبر کا ٹائٹل پیج بنانا ہے. پھر اذان کا ٹائٹل پیج بناؤ گے آپ لوگ. پھر نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ میں آپ لوگوں نے ڈیٹ بھی لازمی مینشن کرنی ہے. جس ڈیٹ پہ، جیسے آج کی ڈیٹ ہے، جو ڈیٹ آپ جس وقت آپ کام کرو گے اس دن کی ڈیٹ آپ ڈالو گے. اس کے بعد آپ لوگوں نے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں، 2 ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں. اس کے بعد سوال جواب آپ نے کرنے ہیں. دین آپ خالی جگہ کرو گے. پھر آپ یہ تینوں کام، تینوں مشق کرنے کے بعد آپ آ جاؤ گے، ہیڈنگ لگاؤ گے سپاروں کے نام کی. آپ کے سلیبس میں سپاروں کے نام بھی ایڈ ہیں جو کہ 16 سے 20 تک ہیں. تو ٹھیک ہے، آئیے ہم پڑھتے ہیں ان 16 سے 20 تک. 16ویں پارے کو ہم کہتے ہیں قول علم. ٹھیک ہے. 17ویں پارے کو ہم کہتے ہیں اقتربا. 18ویں پارے کو ہم کہتے ہیں قد افلح. 19ویں پارے کو ہم کہتے ہیں وقال الذین. اور 20ویں پارے کو کہتے ہیں اما الخلق. ٹھیک ہے. 16ویں پارے کو قول علم، 17ویں پارے کو اقتربا، 18ویں پارے کو قد افلح، 19ویں پارے کو وقال الذین، اور 20ویں پارے کو اما الخلق. ٹھیک ہے. یہاں تک آپ لوگوں کا تمام مشق کمپلیٹ ہو جائے گی. اس کو کائنڈلی کمپلیٹ کر لیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.